الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النہار نشورا وهو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی به بلدة میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا ولقد صرفناہ بینہم لیذکروا فابى اکثر الناس الا کفورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الفرقان کے یہ چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ہدایت کو واضح کرنے کے لیے طرح طرح سے لوگوں کے سامنے انداز اختیار کیا ہے۔ شروع میں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے مختلف اعتراضات کو بیان کیا اور بڑے مدلل طریقے سے انہیں رد کیا۔ اس کے بعد پھر مختلف قوموں کا تذکرہ کیا کہ لوگ عبرت حاصل کریں، جن میں قوم بنی اسرائیل، قوم نوح، قوم عاد اور سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان کے انجام کی طرف، ان کے رویوں کی طرف متوجہ کیا کہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور انداز سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اپنی مختلف نشانیوں کی طرف۔ تو فرمایا جا رہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے اس شخص کے رویے پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ خواہشات انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے پیدا ہونے میں تو اس کا اختیار نہیں ہے، لیکن ان کو اختیار کرنے میں وہ خود مختار ہے کہ چاہے تو خواہش کو رد کر دے، چاہے اس کی پیروی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی خواہشات پر غور کرے کہ کون سی خواہش اس کے لیے نفع بخش ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے، اور کون سی خواہش شیطانی خواہش ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خواہشات کے حوالے سے دیکھیں کتنا اہم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو بھی اس ہدایت کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے تابع کرنا، یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے رو میں اپنے آپ کو بہا دیتے ہیں، اپنے خواہشات کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی نکیل خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں، یا خواہشات کو اپنے تابع رکھتے ہیں، ان پر قابو جو ہے اس پر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کے رویے پر بھی تم نے غور کیا جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ طبری ایک کتاب ہے حدیث کی، طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ کے علاوہ جن جن معبودوں کی بندگی کی جا رہی ہے، اس میں سب سے بدترین معبود انسان کا یہ نفس ہے، خواہش نفس ہیں جو بری
خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہیں، جیسے خواہش پیدا ہوئی بس کر گزرے، تو ان پر قابو رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، سوچنا چاہیے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اور فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنایا ہے؟ یعنی آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ہدایت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اس کو واضح کر دیں۔ اب اگر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کو ٹھکرا کر اپنے خواہشات کی ہی پیروی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں، سننا جو ہے وہ بھی بہت سے مواقعوں پر عمل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بچے کو اس کی شرارت پر روکتے ہیں اور وہ باز نہیں آتا تو ہم یہ کہتے ہیں اور بیٹا تم نے سنی نہیں میری بات، تو سننے سے مراد یہی ہے کہ تم نے عمل نہیں کیا اس بات پر۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان منکرین حق میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، نہ وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، نہ وہ بات کو عمل کے لیے سنتے ہیں، بلکہ اس کو ٹھکرانے کے لیے، اعتراضات کے لیے ہی سنتے ہیں، یہی ان کی نیت ہوتی ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ جانور دیکھیں اس کا کیا ہے، جانور نہیں جانتا کہ اس کا ہانکنے والا کوئی اس کا خیر خواہ ہے یا قصائی ہے اس کو ہانکنے والا، یعنی اس کو نہیں پتا کہ یہ فرد جو مجھے ہانک رہا ہے یہ میرے لیے چرواہا ہے یا کوئی قصائی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ مجھے چراگاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے یا کسی بچڑ خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اسے تمیز نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ سوچے کہ جو خواہش میرے اندر پیدا ہوئی ہے یہ خواہش مجھے کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے یا میری بربادی کا سامان کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت مثال دی ہے جانور کی، کہ جانور کو تو عقل اور شعور نہیں ہے، لیکن انسان کو تو ہم نے عقل دی ہے، اسے شعور دیا ہے، نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔